علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ H3N2 جو وائرس آیا ہوا ہے، پگ وائرس جو ہے، یعنی جو سور کے اندر وائرس ہوتا ہے، یہ انسانوں کو افیکٹ کرتا ہے یا کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کا کتنا نقصان ہے۔ یہ کرونا سے زیادہ نقصان دے سکتا ہے، کرونا سے کم نقصان ہے، یا نقصان دہ ہے بھی، انسانوں کے اندر یہ کنورٹ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے پگ وائرس، H3N2 وائرس، سمٹمز، ڈائگنوز، ٹریٹمنٹ۔ دوستو، یہ جو پگ وائرس ہے، H3N2 وائرس جو ہے، یہ سور کے اندر پایا جاتا ہے، یہ پگ کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ وہاں سے ڈیولپ ہو کر بعض دفعہ انسانوں میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ ان ملکوں کے اندر زیادہ ہے جہاں پر یہ پگ فارمنگ کی جاتی ہے، یعنی سور کی فارمنگ، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ یہ انگلش ملک جو ہیں، ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اس طرف زیادہ چانس ہے۔ کبھی کبھار کوئی ایسا مریض جو اس وائرس سے متاثر ہو، وہ کسی اور ملک میں جاتا ہے یا کسی اور بندے سے ملتا ہے، تو یہ وہاں سے اس کے اندر ٹرانسفر ہو کر آگے منتقل ہو سکتا ہے، ٹرانسفر ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے اندر پھیلے گا جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے، لو لیول کی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی امیونٹی بہتر ہے، ٹھیک ہے، ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ امیونٹی کن لوگوں کی کمزور ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے؟ بچوں کے اندر امیونٹی کم ہوتی ہے، بوڑھوں کے اندر کم ہوتی ہے، پریگننٹ عورتیں جو ہوتی ہیں، ان کی امیونٹی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، ان کو زیادہ اثر انداز ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس وائرس سے۔ اس وائرس کا جیسے کرونا آیا تھا یا یہ پگ وائرس ہو گیا، H3N2 ہو گیا، یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، اس سے وہ اس کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، اس کو مینج کرتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ بذات خود ہی ان معاملات کو لیتی ہے جن ملکوں کے اندر یہ کیس نکل رہے ہیں۔ لیکن آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اندر امیونٹی بہتر ہے، ان کی امیونٹی قوت مدافعت ٹھیک ہے، ان کے اندر ان کے چانس بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر خدا نخواستہ کسی کو ہو جاتا ہے تو یہ جان لیوا نہیں ہو سکتا۔ نقصان ہوتا ہے جن لوگوں کی امیونٹی بہت زیادہ کم ہوتی ہے یا جن کو لمبے عرصے سے کوئی بیماری ہو، ان کے لنگ جو ہیں ان کے کمزور ہو چکے ہوں، باڈی کمزور ہو چکی ہو، تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے۔ لیکن اکثریت جو ہے 98% لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے انشاءاللہ متاثر نہیں ہوں گے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی خام خیالی میں پڑنے کی، کسی پریشانی میں جانے کی، کوئی ٹینشن لینے کی، کوئی ڈپریشن لینے کی۔ اس کی سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی سمٹمز وہی ہوتی ہیں جیسے کرونا کے اندر آ رہی تھیں۔ جیسے عام فلو ہو جاتا ہے جس کے اندر ہماری آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے اندر ایچنگ یعنی خارش وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گلا متاثر ہوتا ہے، یہ سانس والی نالی جو ہوتی ہے، ٹریکیا ہوتی ہے، یہ متاثر ہوتی ہے، لنگز متاثر ہو سکتے ہیں اگر لمبا عرصہ تک یہ چلے، لنگز کو یہ انفیکٹڈ کر سکتا ہے۔ کھانسی اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کھانسی جو ہے اگر لمبا عرصہ چلی جائے تو یہ لنگز کو نقصان دے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر ٹیمپریچر ریز ہو جاتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا بخار رہنا شروع ہو جاتا ہے، سر درد بھی ہو سکتا ہے، دل بھرا بھرا رہنا، کھانے کو کوئی چیز دل نہ کرے، ہڈیوں کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہڈیوں کے اندر بہت گہرائی میں درد ہو رہا ہے، مسلز آپ کے درد کرتے ہیں، سارا جسم ٹوٹتا پھوٹتا ہے، جیسے عام فلو کے اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر عام روٹین میں اگر خدا نخواستہ یہ وائرس بھی اٹیک کرتا ہے تو کچھ دنوں کے اندر، کچھ ہفتوں کے اندر یہ ریکوری موڈ میں آ جاتا ہے، دوبارہ ریکور ہو جاتا ہے اگر امیونٹی قوت مدافعت ٹھیک ہے۔ اگر خدا نخواستہ امیونٹی آپ کی کمزور ہے، قوت مدافعت آپ کی کمزور ہے، آپ کو بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، حاملہ عورت ہے، یا کوئی ایسا بندہ جو لمبا عرصہ تک کسی بیماری سے متاثر رہ چکا ہو، تو ان کو یہ متاثر زیادہ کر سکتا ہے، ان کو نقصان کر سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو اس سے پرہیز بہتر ہے کہ آپ کو کسی کے اوپر شک ہو یا کسی کو ایسی کوئی سمٹمز ہو، جب اس نے کھانسنا ہے، چھینک مانی ہے، تو اپنے چہرے کو، ناک کو کنٹرول کریں اور سینیٹائزر کریں، اپنے آپ کو گلوز وغیرہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک پہنیں۔ جو کرونا کے
حفاظت تھی، پریکوشن تھا، وہی آپ نے اس کے اندر بھی اختیار کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ وائرس متاثر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، کچھ دن کے لیے چھٹی لے لے۔ اگر کسی دفتر میں کام کرتا ہے، کمپنی میں کام کرتا ہے، کوئی اپنا اس کا بزنس ہے، تو کچھ دن کے لیے وہ آرام کر لے، گھر کے اندر رہے، کمرے کے اندر بند ہو جائے، وہاں پر اپنی حفاظتی تدابیر کا خیال رکھے، اپنی خوراک کا خیال رکھے، انشاءاللہ وہ اس سے باہر آ جائے گا۔ اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے، یا کچھ جانی نقصان ہونے کا ڈر نہیں ہے، صرف اس کو مینیج ہی کرنا ہے آپ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ٹیسٹ کی طرف آپ نے جانا ہے تو اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ لائکلی اسی طرح ہوتا ہے جیسے کرونا کا کیا جاتا تھا۔ وہ گلے کے اندر سے مواد لیتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ H3N2 وائرس جو ہے آپ کے اوپر اثر انداز ہو چکا ہے، آپ کو متاثر کر چکا ہے۔ اگر نہیں کیا تو پھر بھی وہ آپ کو بتا دیں گے یہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آیا ہے، یہ وائرس آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا، یہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی اگر آپ نے کوئی میڈیسن استعمال کرنی ہے، بہتر یہی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کے اندر اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہو وہ ویکسینیشن کرے، وہ ہاسپٹل کے اندر جائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں، ان کو جو جیسے وہ کوارنٹین کریں ویسے ہی آپ کریں، جیسے ان کی گائیڈ لائن ہو۔ ہیلتھ فیزیبلٹی جو آپ کو مل سکتی ہے وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے، وہ آپ کی پوری حفاظت کریں گے۔ آپ ادھر جائیں، ہاسپٹلائز کریں، وہاں پر آپ کی پوری لک آفٹر کی جائے گی، وہاں پر آپ جلد ہی ریکوری کے اندر آ جائیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو یہ فلو کی سمٹمز آ رہی ہیں، آپ میڈیسن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو میڈیسن بتا دیتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے مقامی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا ہے، پھر وہ آپ میڈیسن کریں استعمال، یا خود اسٹڈی کریں، آپ کو بہتر فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ پہلی میڈیسن جو ہے وہ ہے آرسینک البم۔ آرسینک البم جو ہے وہ آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، اور صبح دوپہر شام اس کے آپ نے 3 قطرے لینے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے دوسری جو میڈیسن ہے وہ آپ نے لینی ہے جیلسیمیم۔ جیلسیمیم آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، یہ بھی آپ نے 3 قطرے صبح دوپہر شام لینی ہے۔ تیسری میڈیسن جو ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ ایکونائٹ آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، اور صبح دوپہر شام اس کے بھی آپ نے 3 قطرے لینے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، زیادہ آپ کو مسئلہ ہے، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد یہ تینوں میڈیسن آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کو ریکوری آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کھانسی جو ہے وہ لمبا عرصہ تک چلتی ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ جو میڈیسن لینی ہے وہ ہے ہیپرسلف آپ نے لینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سپونجیا لینی ہے۔ سپونجیا کی کھانسی بڑی عجیب ہوتی ہے، ایسے جیسے فوم میں سے آپ کو سانس آنا، آپ کا سانس کھلے گا، سانس تنگ ہوگا، پھر آپ نے سپونجیا لینی ہے۔ یہ دونوں آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کے آپ نے 5 قطرے لینی شروع کرتے ہیں۔ دوستو پہلے میں نے جو ایکونائٹ آپ کو بتائی ہے، ایکونائٹ آپ نے 24 آور کے اندر اندر جو لینی ہے وہ پورا اثر کرے گی۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کچھ تکلیف اگر محسوس ہو رہی ہے، اگر آپ نے اس کے بعد لینی ہے تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایکونائٹ کو آپ نے شروع کرنا ہے، پہلے آپ نے سلفر کی 1 یا 2 ڈوز لینی ہے، 30 طاقت میں سلفر کو لے لینا ہے آپ نے، وہ آپ نے 5 قطرے لینے 1 دفعہ یا 2 دفعہ، اس کے بعد آپ نے ایکونائٹ شروع کرنی ہے، وہ پھر مکمل طور پر آپ کو کمپلیٹلی ٹھیک کر دے گی۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، دوستو اس کو شیئر ضرور کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔